مسیح میں میرے تمام مسیح بہن بھائیوں کو سلام۔ آج کی ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ ہے کہ کل ایکسپریس نیوز میں ایک خبر چھپی تھی کہ ساہیوال اور سرگودا میں کوئی چک 34 ہے، وہاں پہ کوئی تقریباً 180 کے قریب لوگوں نے، 180 سے زیادہ شاید لوگوں نے جو ہے وہ مسیحیت کو چھوڑ دیا اور انہوں نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا، جن میں 82 مرد، 42 خواتین، 33 نوجوان لڑکیاں اور 24 کے قریب نوجوان لڑکے ہیں۔ اس خبر کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو میرا پہلا سوال جو آیا وہ یہ آیا کہ ہمارے لیڈرز، ہمارے چرچز، ہمارے جو بڑے بڑے نام ہیں پاسٹرز کے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو تنقید سننے کی عادت ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں اور اس کا آپ جواب تک دینا گوارا نہیں کرتے، لیکن میں آپ سے تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بہت بڑے بڑے ٹی وی چینلز کھولے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، آپ خدا کا کلام پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ 5 منٹ کلام پیش کرتے ہیں اور 1 گھنٹہ آپ جو ہے نا گواہیاں دکھاتے ہیں اور ہدیہ بھیجنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ آپ لوگ کلام سنانے کے لیے ملیشیا جاتے ہیں، افریقہ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ پرواہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کہ آپ کے اپنے گھر کے اندر لوگوں کو کلام کی ضرورت ہے اور آپ کو ان کو کلام دینا چاہیے جو آپ کے گھر میں لوگ رہ رہے ہیں، مطلب پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں۔ ہر پاسٹر کا، ہر کسی کا آپس میں کمپٹیشن چل رہا ہے کہ اس کے چرچ کے ممبر زیادہ ہیں، کون زیادہ جو ہے وہ چرچ کے ممبرز بناتے ہیں تاکہ ان کو اوبویسلی یار چرچ کے جتنے زیادہ ممبر ہوں گے اتنا زیادہ ہدیہ ملے گا۔ کیا آپ نے واقعی جو میں مطلب یہ ہر جو گلی محلے میں چرچز جو چھوٹے چھوٹے کھلے ہوئے ان کی بات نہیں کر رہا، میں جو یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں ہمارے لیڈرز اور ہمارے جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز اور بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ کیا آپ کو واقعی پرواہ ہے کہ غریب مسیحی کس حالت میں رہ رہا ہے، اس ملک میں کیسے سروائیو کر رہا ہے؟ وہ 1973 میں جو آئین آیا تھا اس کے اندر 5% کوٹا تھا منورٹیز کا، کہ ان کو جو جابز ملیں گی 5% کوٹا ان کے لیے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے ان منورٹیز کے اندر کرسچنز، ہندو، سکھ اور جتنی بھی دوسری کمیونٹیز ہیں ساری شامل ہوتی ہیں اس 5% کوٹا میں، اور آج 2019 آ گیا ہے، آپ کی آبادی اوبویسلی اس ٹائم کی آبادی کی نسبت آپ کی آبادی بھی بڑی ہے، ہندو کمیونٹی کی بھی بڑی ہے، سکھ کمیونٹی کی بھی بڑی ہے، اوبویسلی آبادی بڑی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کوٹا بھی بڑھنا چاہیے۔ کیا آپ میں سے کسی نے آج تک آواز اٹھائی؟ جو ہمارے سلیکٹڈ لوگ اسمبلی میں جاتے ہیں کیا انہوں نے کبھی آواز اٹھائی؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارے مسیحیوں کو کیا کام ملتا ہے؟ صفائی کا کام ملتا ہے، پتہ نہیں شاید آپ کو پتہ یا نہیں پتہ، لیکن میرے خیال سے ہر عام و خاص کو اس بات کا تو پتہ ہی ہے کہ باقاعدہ ہم نے تو اخباروں میں اشتہار بھی دیکھے ہیں بھائی کہ جو ہے نا وہ منورٹی کا بندہ ہونا چاہیے صفائی کے کام کے لیے۔ پرائیویٹ سیکٹرز میں جابز ملتی ہیں لوگوں کو، اب جابز جو ملتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ انویٹیشن بھی ملتے ہیں۔ انویٹیشن پتہ کس چیز کے ملتے ہیں؟ مسیحیت کو چھوڑنے کے، روز انویٹیشنز ملتے ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں ہمارے جو لیڈرز اسمبلی میں جاتے ہیں، انہوں نے کبھی مسیحی لوگوں کے لیے آواز اٹھانی تو دور کی بات ہے، وہ کبھی عام لوگوں میں جا کے میرے خیال سے ملے بھی نہیں۔ اپنے سلیکٹڈ سے جو ان کے آس پاس کے قریبی رشتے دار ہیں نا ان کے ساتھ جا کے کیکس کاٹ لیتے ہیں کرسمس والے دنوں میں اور سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں۔ ایک جو سرکاری ملازم ہوتا ہے نا، میں بات کر رہا ہوں کہ مسلم کمیونٹی کی، کہ ان کے جو یہ سرکاری جتنے بھی آفیسز ہیں نا ان کے اندر ہر آفس کے اندر ہر سال قرآن اندازی ہوتی ہے اور فری میں 2 لوگوں کو حج پہ بھیجتے ہیں وہ لوگ۔ کیا آپ نے کبھی اپنے سرکاری جو مسیحی لوگ سرکاری ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ یار ہم بھی ان کے لیے کوئی ایسا کر دیں کہ یہ اپنے کوئی مسیحی جو مقامات ہیں ان کو جو ہے وہ سرکاری خرچے پہ سیر کر کے آ جائیں وہاں کی، یا زیارت کر کے آ جائیں؟ میں نے تو آج تک کبھی کسی اپنے لیڈر کو نہیں دیکھا کہ وہ غریبوں کے درمیان گئے ہوں اور سلمز میں گئے ہوں اور ان کے جا کے مسئلے سنے ہوں اور ان کے لیے کوئی کام کیا ہو یا ان کے لیے کوئی اسمبلی میں آواز اٹھائی ہو۔ کبھی کوئی ایک تقریر نہیں آئی۔ ان سارے لوگوں کی اپنی فیملیز جو ہیں وہ امریکہ، یورپ، کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو مجھے نہیں پتا کہ ان کو یہ پتا بھی ہے کہ نہیں کہ پاکستان میں مسیحی کس حال میں ہے۔ پچھلے دنوں ایک خبر میں بڑی مشہور ہوئی تھی کہ ہمارے ایک بہت ہی موزز جو ہیں وہ جو مسیحی لیڈر ہیں ان کو نیب نے گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ میں نے لوگوں کا اس خبر کے بارے میں ریئیکشن دیکھا، جو کامن ہمارے مسیحی لوگ ہیں ان کا جو ریئیکشن تھا وہ یہ تھا کہ اچھا ہوا، یہ کرپٹ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ مطلب کیا وجہ ہے کہ آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کی سپورٹ میں نہیں کھڑے ہوتے، آپ کے جاننے والوں کے علاوہ آپ کی سپورٹ میں نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ وہ عام لوگ جو ہے وہ کمنٹس میں بھی جا کے یہی لکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اچھا ہوا اس بندے کو گرفتار کر لیا۔ کیا آپ نے واقعی کو کام کیا ہے مسیح کمیونٹی کے لیے؟ یہ سوال میں آپ سے نہیں پوچھ رہا بلکہ آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں کہ کیا آپ نے واقعی کوئی کام کیا مسیح کمیونٹی کے لیے؟ میرے جتنے بھی موزز لیڈران اور جتنے بھی موزز پاسٹرز ہیں میں آپ سب کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ابھی بھی وقت ہے کہ آپ کچھ سوچیں اور ہمارے جو غریب بیچارے مسیحی بہن بھائی ہیں ان سب کا کوئی خیال کریں اور ان کے لیے کوئی اقدامات کریں، ان کے لیے کوئی سٹیپس لیں، ان کی کوئی مدد فرمائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کو جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر کلام
پیغام سنانے کے لیے کوئی مسیحی باقی نہ ملے، کیونکہ جو باقی رہ جائیں گے لوگ میرے خیال سے، تو جو یہ کل کی خبر تھی کہ 180 لوگوں نے جو ہے وہ مسیحیت کو چھوڑ دی ہے، کچھ یہ رستہ اختیار کر لیں گے اور کچھ لوگ بےچارے جو ہے نا وہ جیسے تھائی لینڈ میں جا کے مر رہے ہیں، وہ جنہوں نے اسائلم لیا ہوا ہے وہاں پہ، اور ملیشیا میں جیسے لوگ برے حالات میں اسائلم لیا ہوا ہے، اور ایسے ہی جس کا جہاں ملے گا، جس کو جہاں پہ موقع ملے گا وہ جائے گا اور جا کے اسائلم کلیم کر کے بیٹھ جائے گا، اور بس وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کی بھیک کے اوپر زندہ رہنے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے ملک میں آپ جیسے لیڈرز ملے ہوئے جو ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ تو میری تمام دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جن لوگوں کے لیے یہ میسج اسپیشل ریکارڈ کیا گیا ان لوگوں تک یہ لازمی پہنچے۔ تھینک یو، خدا